والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین و ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد فرما دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی کہ لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کوئی بیماری ایک مریض سے دوسرے مریض کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔ ہاں کچھ اسباب، کچھ غلطیاں، کچھ مسٹیکس ایسی ہو سکتی ہیں جن سے بیماری منتقل ہو جائے، لیکن اپنے آپ کوئی بھی بیماری ایک مریض سے دوسرے مریض کو منتقل نہیں ہو سکتی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیمار پرسی کا تیمارداری کا حکم نہ دیتے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ولا طیارہ، اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ بعض مقامات کے ساتھ، بعض درختوں کے ساتھ اور اسی طرح بعض شخصیات کے ساتھ بدشگونی لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا رد فرما دیا ہے، فرمایا کہ کوئی بدشگونی اسلام کے اندر جائز نہیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں بھی لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ مثلا کوئی آدمی صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے اور کسی اہم کام سے جا رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتا ہے، پوچھا جائے بھائی آپ تو بڑے اہم کام سے جا رہے تھے، ضروری کام سے جا رہے تھے، آپ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ کالی بلی نے میرا رستہ کاٹ دیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں، پیچھے سے اگر کسی نے آواز دے دی، گھر کے کسی فرد نے پیچھے سے بلایا تو وہ واپس آ جاتے ہیں اور آ کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ جب میں جا رہا ہوں تو مجھے پیچھے سے آواز نہ دیا کرو۔ پوچھا جائے کیوں، وجہ کیا ہے، کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی کام سے جا رہا ہو اور اس کو پیچھے سے آواز دے دی جائے تو اس کے اگلے سارے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بدشگونی لی جاتی ہے کہ صبح صبح کوئی گھر سے نکلتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ پوچھا جائے بھائی کیوں واپس آئے؟ کہا میں نے صبح صبح ایک فلاں آدمی کا چہرہ دیکھ لیا ہے جس کی سوسائٹی کے اندر کوئی اتنی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہوتی، تو اس کا میں نے چہرہ دیکھا ہے، وہ بندہ صحیح نہیں ہے، برا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بدشگونی کی ایک اور شکل چلتی ہے کہ کوئی انسان اپنا گھر بناتا ہے، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ لگاتا ہے اور اس کے اوپر ہنڈیا الٹی رکھ دیتا ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک یہ ہنڈیا ہے تب تک اس مکان کو نظر نہیں لگ سکتی ہے۔ اس طرح ایک شکل اور ہے کہ نئی گاڑی خریدی جاتی ہے، 15 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ کی گاڑی ہے، اس کے آگے چھوٹا سا بچے کا جوتا لٹکا لیا جاتا ہے۔ پوچھا جائے بھائی یہ کیا ہے؟ تو کہا جاتا ہے جی جب تک یہ آگے لٹک رہی ہے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا رد فرما دیا۔ بعض گھروں کے اندر تھوڑا سا بیک ورڈ علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ رات کو گھر میں جھاڑو نہیں دیا جا سکتا۔ پوچھا جائے کیا وجہ ہے؟ کہ اگر رات کو جھاڑو دے دیا گیا تو گھر میں سے سارا مال اسباب وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد فرمایا ہے۔ یہ عقائد اور یہ بدشگونی اور یہ چیزیں اسلام سے پہلے تو تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا رد فرما دیا ہے۔ اس طرح آپ نے تیسرے نمبر پر فرمایا ولا ہامہ۔ ہامہ ایک پرندے کو کہتے ہیں، عام طور پہ الو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ پرندہ منحوس نہیں ہے، اسلام نے اس کا رد کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا کہ جس گھر پر آ کر الو بیٹھ جائے اس گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور سب سے بڑی مصیبت جو سمجھی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اس گھر کا کوئی بندہ قتل ہونے والا ہے یا مرنے والا ہے، اور اگر آلریڈی ان کا بندہ
قتل ہو چکا ہوتا یا مر چکا ہوتا تو یہ بات کہی جاتی کہ اس کی روح واپس آئی ہے اور وہ آ کر گھر میں پھر رہی ہے کہ میرے لیے کچھ کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی رد فرما دیا کہ نہ کوئی پرندہ منحوس ہے اور نہ ہی کوئی روح واپس آتی ہے. اور آخر میں فرمایا ولا سفر، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا. زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، آج بھی لوگ سمجھتے ہیں، بعض محرم کو منحوس سمجھتے ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.